السلام علیکم۔ آج کی اس ولاگ میں ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو نظام ہے اس کا آج کل کی ایک دو خاص بیماریاں ہیں، جس میں ایک بلڈ پریشر ہیں اور ایک شوگر ہیں۔ اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو مال و دولت کی فراوانی ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، اور پاکستان کے وہ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے سیاسی لیڈر ہیں، بڑے یعنی کہ بزنس مین ہیں، ان سب میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن، یہ بیماری اکثر عوام میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے اور اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ صرف ایک ہارمون ہے، اگر اس کو کنٹرول کرنا سیکھ گئے تو بغیر کسی مشکل کے آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن اس ہارمون کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ جب انسان پر کوئی ایسا یعنی کہ اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، سٹریس، فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس کے کاروبار تھا اور اس کا کاروبار ڈوب گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس پر سٹریس آ جاتا ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن ایک الگ چیزیں ہیں اور سٹریس ایک الگ چیز ہے، جو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو سٹریس ہوتا ہے وہ اچانک کوئی مسئلہ آ جاتا ہے انسان کو، اور جو ٹینشن ہوتا ہے وہ مستقبل کی چیز کے بارے میں انسان ٹینشن لے رہا ہوتا ہے کہ یار مستقبل میں ایسے کیا ہوگا۔ جو ڈپریشن ہے وہ گزری ہوئی چیز ہے، کہ گزرا ہوا ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو انسان کو مسلسل پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ یار اگر ایسا نہ ہوتا ہے، انسان کہیں بیزتی ہو جائے یا کوئی اس طرح واقعہ ہو جائے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار اگر میں ایسا کرتا تو شاید کہ ایسا نہ ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو شاید کہ ایسا نہ ہوتا۔ تو اس طرح کی سوچیں انسان کو بہت زیادہ ذلیل کرتی ہے، اور یہ کہ یہ غریب لوگوں کے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مالدار لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں یہ جو ٹینشن ہے، یہ اب جتنی بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہے، بزنس مین، جتنی بھی حرام کی طرف جاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، یہ ساری چیز یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ صرف ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مستقبل کے بارے میں انسان پریشان ہوتا ہے کہ یار مستقبل میں کیا ہوگا ایسا، جس وجہ سے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سٹریس اور ڈپریشن، ٹینشن، اس کو کنٹرول کون سی چیز کرتی ہے؟ ایک ہارمون ہے کارٹیسول، وہ انسان کے جسم میں خارج ہوتا ہے، تو وہی ہارمون اور اسی وجہ سے جو اب سودی نظام چلا ہوا ہے نا اس ملک میں، اس ریاست میں، حالانکہ یہ ملک اسلام پر بنا تھا، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنا تھا، لیکن اب یہ کیسے آیا؟ اس پر ذرا غور کریں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی ہارمون کی وجہ سے ہی ہوا۔ یہ جو کارٹیسول ہیں، یہ ہارمون خارج ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں۔ یہ ہارمون دو قسم کے اور ہارمون کی اخراج کا سبب بنتا ہے، ایک گلیکوجن ہے اور دوسرا دوسرا اس طرح یعنی کہ گلوکوگان اس کا نام ہے۔ جب یہ کارٹیسول خارج ہوتا ہے تو انسان کو چونکہ ٹینشن، ڈپریشن ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے، تو اب دماغ کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان چیزوں پر قابو پا سکے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کارٹیسول ایک اور کیمیکل ہے، ایک اور ہارمون ہے، یہ کیمیکل یہ ہوتی ہے ہارمون جس کو کہتے ہیں گلیکوجن۔ اب یہ گلیکوجن جب خارج ہوتا ہے تو یہ گلیکوجن کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں اور گلوکوز کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دماغ کو بہت زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ ان چیزوں پر قابو پا سکے۔ اب ان پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹروں نے ایک اور چیز بھی بتائی، اور وہ ہے کافی اور میٹھی چیز۔ اگر میٹھی چیز، کافی چیزیں آپ اس وقت کھا لیتے ہیں تو انسان ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے، سٹریس، ڈپریشن یا ٹینشن، ان چیزوں پر، لیکن ان کی پھر سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے ایک اور چیز بتائی، اور وہ ہے ایکسرسائز۔ اگر صحیح طریقے سے ایکسرسائز بندہ کرے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا ٹائم پہ نہیں ملتا، جس وجہ سے وہ ایکسرسائز نہیں کر پاتے۔ اب اور بھی ایک حل ہے اس کا، وہ آگے جا کر میں بتاؤں گا۔ تو اب جب گلیکوجن خارج ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ انرجی کریٹ کر رہا ہے، گلوکوز کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں کنورٹ کر رہا ہے، شوگر کا لیول اب بڑھ رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک اور کیمیکل ہیں، ہارمون ہیں گلوکوگان، وہ خارج ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ گلیکوجن اتنی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے کہ گلوکوگان اتنی زیادہ مقدار میں خارج نہیں ہوتا جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اب ایک بیماری بن جاتی ہے جس کو کہتے ہیں شوگر کے بعد بلڈ پریشر بھی اس کے ساتھ لازمی ہے، تو جس کی وجہ سے آخرکار انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیماریاں اور سود کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں
کہ سود ان بیماریوں کا پیش خیمہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے اور کیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیوں کیا ہے، اور یہ ہماری صحت پر کتنی زیادہ مضر اثرات مرتب کر سکتا ہے، اس پر بات کریں گے، اور اس کا حل کیا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔